میں دعوت دینا چاہوں گا مناظر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، قائد اہل سنت حق حضرت علامہ و مولانا قبلہ مفتی غلام محمد نقشبندی طاہری حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی صدارتی اور خصوصی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اور ہم اہل سنت تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعظروه وتوقروه وتصدقوه بكرة وأصيلا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو کمی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ واجب الاحترام، ذوی الاحترام، علماء کرام، مشائخ اعظام، اہل سنت کے برادران، میرے بھائیو دوستو، آپ صد بار مبارکباد کے لائق ہو کہ آپ کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، آپ کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے۔ یہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر سنی کے دل میں رسول کی محبت ہے، یہ میں نے دعویٰ کیا ہے ہر سنی کے دل میں رسول کی عظمت ہے۔ یہ صرف خوش فہمی پر نہیں کیا، یہ خطابت کا انداز نہیں ہے، بلکہ صبح سے لے کر اب تک اس کڑکتی ہوئی دھوپ پر تمہیں کھڑا دیکھ کر یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ محبت ہے تمہارے دلوں میں، اس لیے تم دھوپ میں کھڑے ہو۔ نہ یہاں تمہیں نوٹ مل رہا ہے، نہ یہاں تمہیں کوئی دنیاوی نفع مل رہا ہے۔ اگر نفع مل رہا ہے تو محشر سے نجات کا نفع مل رہا ہے، اگر نفع مل رہا ہے تو جنت کا پروانہ مل رہا ہے، اگر نفع مل رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مل رہا ہے تو ہمیں یہی چاہیے۔ ہم سونے کے بھکاری نہیں، ہم چاندی کے بھکاری نہیں، ہم درہم و دینار کے بھی بھکاری نہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس سے غلامی کا بھیک مانگتے ہیں۔ ہم محمد عربی کے دربار سے غلامی کا، ہم محمد عربی کے دربار سے غلامی کا بھیک مانگتے ہیں۔ اسی بھیک مانگنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ شاید کہ ہمارا یہ دو پہر کے اس کڑک کی دھوپ میں کھڑا ہونا بارگاہ مصطفیٰ میں منظور ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنی کے ہاتھ میں غلامی کی سرٹیفکیٹ دے دے، مصطفیٰ کریم کہہ دے یہ سارے میرے غلام ہیں۔ عزیزان گرامی، اہل سنت ہمارے ملک پاکستان میں ایک مظلوم جماعت ہے، اکثریت کے ساتھ اہل سنت ہے۔ یہ ملک پاکستان سنیوں کا، یہ ملک پاکستان سنیوں کا، اس کو بنانے والے سنی، اس کو آباد رکھنے والے سنی، اس کی بھلائی کی دعائیں کرنے والے سنی، اس کے خیر خواہی کی باتیں کرنے والے سنی، اس وطن پر جان قربان کرنے والے سنی۔ ہم مظلوم اس لیے ہیں، دیگر مکاتب فکر کے مذہبی رسومات پر ہمارے ملک پاکستان کی پوری انتظامیہ الرٹ ہو جاتی ہے اور ایک ماہ قبل انتہائی میٹنگیں اور اجلاس بلا کر ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور 150 افراد کا ایک چھوٹی سی ریلی جب نکلتی ہے، اس 150 افراد میں ہمیں 500 افراد، 5000 سیکورٹی نظر آتا ہے، اداروں کے 5000 سیکورٹی نظر آتا ہے۔ اب الحمدللہ لگ بھگ 20,000 کے یہ 20,000 کا مجمع ہے، لگ بھگ 20,000 کا مجمع ہے۔ اس کے اندر سیکورٹی کی تعداد انتہائی کم ہے، لہذا ہم انتظامیہ سے میٹنگ میں بھی شکایت کی تھی کہ آپ نے انتہائی تاخیر میں اہل سنت کو میلاد النبی کے عنوان سے یاد کیا ہے، تو انہوں نے ایک حضور پیش کیا۔ ہم سادہ لوہی کے بنا پر اس حضور کو قبول کیا۔ حضور یہ پیش کیا کہ ڈسٹرکٹ بھی نیا ہے، ہم بھی نئے ہیں، ڈسٹرکٹ بھی نیا ہے، ہم بھی نئے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ کب میٹنگ بلایا جاتا ہے، اس لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ تب بھی ہم نے ان سے دعائیں کی ہیں، ان کے حق میں دعائیں کی ہیں۔ ہم انتظامیہ کے پھر بھی شکر گزار ہیں،
جتنے افراد ہمارے ساتھ چلے ہیں محبت سے چلے ہیں، عقیدت سے چلے ہیں، لیکن میں اعلیٰ انتظامیہ کو، حکام بالا کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اہل سنت کے جشن عید میلاد النبی کو مکمل سیکورٹی فراہم کرو، بولو مکمل سیکورٹی فراہم کرو، جہاں جہاں سے اہل سنت کا روٹ ہے وہاں مکمل اس کی جو ہے تفتیش کر کے اس راستے کو کلیئر کرو۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ آس پاس کافی ٹھیلے ریڑیاں کھڑے ہیں، آج بھی آپ نے دیکھا کہ راستے میں گٹر بہ رہا ہے، آج بھی آپ نے ساکنہ روڈ پہ دیکھا ایک دھول بچھا ہوا ہے، لیکن انتظامیہ شاید نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہ کر پایا۔ آئندہ کے لیے یہ اہل سنت کے ان تمام امور پر غور کرے اور اہل سنت کو مکمل سیکورٹی فراہم کرے، یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ کو منظور ہے؟ اہل سنت کے مدارس کو سیکورٹی فراہم کرے، آپ کو منظور ہے؟ اہل سنت کے مساجد کو سیکورٹی فراہم کرے، آپ کو منظور ہے؟ علماء کرام کو سیکورٹی فراہم کرے، آپ کو منظور ہے؟ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مصنوع شہر میں جو جشن عید میلاد النبی پر شرف پسند عناصر نے بم دھماکہ کیا، انہوں نے اپنے شرف پسندی کا مظاہرہ کیا، اور جن لوگوں نے رسول کریم کی محفل میلاد میں شریک ہو کر جامع شہادت نوش کیے، یقیناً ان کے درجات بلند ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے لوائقین کی صبر عطا فرمائے۔ اور تنظیموں کے اہل سنت کی طرف سے کسی قسم کا اعلان کیا جائے، ہر سنی اس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوگا، ہر سنی اس میں شریک ہونے کے لیے